بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا علقمہ شام آئے اور ایک مسجد میں داخل ہوئے، اس میں نماز پڑھی، پھر لوگوں کے لیے ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے تو مجھے ان کے ارد گرد لوگوں کے اکٹھے ہونے اور ان کی وجہ سے ایک خاص حیات اختیار کر لینے کا پتہ چل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہے۔ علقمہ نے کہا وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود جس طرح پڑھا کرتے تھے کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ نے داؤد بن ابی ہند سے، انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا اہل عراق سے۔ انہوں نے پوچھا ان کے کون سے لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا اہل کوفہ سے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن مجید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کے مطابق پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا واللیل اذا یغشی پڑھو۔ میں نے پڑھا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، کہا وہ ہنس پڑے۔ پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز سے منع فرمایا۔ عطا بن جزیل جاسی نے خبر دی کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت کا قصد کر کے ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ ہشام کے والد عروہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کے لیے جان بوجھ کر نہ سورج طلوع ہونے کا قصد کرو اور نہ اس کے غروب ہونے کا، کیونکہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ لجاس نے خیر بن نعیم حضرمی سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن حبیر سے، انہوں نے ابو تجام جشتانی سے اور انہوں نے حضرت ابو بصرہ رضی اللہ عنہ غفاری سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس نامی جگہ میں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی، ان پر فرض کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اسی لیے جو بھی اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا دگنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جہاں تک کہ اس کا شاید طلوع ہو جائے۔ شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 3 اوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، یا ان میں اپنے مردوں کو قبروں میں اتاریں، جب سورج چمکتا ہو، طلوع ہو رہا ہو جہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے،
اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے جہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ازر اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کرنا اور ان سے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان سے روکا کرتا تھا۔ قریب نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان حضرات نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچایا۔ انہوں نے جواب دیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو۔ میں نکل کر ان حضرات کے پاس لوٹا اور انہیں ان کے جواب سے آگاہ کیا۔ ان حضرات نے مجھے وہی پیغام دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تھا۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ان 2 رکعتوں سے روکتے تھے، پھر میں نے آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، آپ نے جب یہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، پھر عصر پڑھ کر آپ میرے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرم کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ آپ نے یہ 2 رکعت ادا کرنی شروع کی تو میں نے خادمہ آپ کے پاس بھیجی اور اس سے کہا آپ کی ایک جانب جا کر کھڑی ہو جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول، ام سلمہ کہتی ہے میں آپ سے سنتی رہی ہوں کہ آپ عصر کے بعد ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے تھے اور اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ ہاتھ سے اشارہ فرمائیں تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا۔ اس لڑکی نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، وہ آپ سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اے ابو امیہ اضافہ بن مغیرہ مخرمی کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ بنو عبد القیس کے کچھ افراد اپنی قوم کے سلام لانے کی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔